بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تعلیمات قرآن اور صحیح حدیثوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جو کوئی بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، یعنی ان پر عمل کرے گا، وہ صحیح راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں، اور وہ فرقہ ہوگا جو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ لیکن یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسے اسلام پر چل رہی ہے جو ان کے بڑوں نے ان کو بتایا یا ان کو کرتے دیکھا یا اس معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ان کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک، کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے، اس لیے وہ مزاروں پر جا کے ایک بے جان مسلمان کے ذریعے سے یا اس سے اپنی ضروریات کی دعا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا گناہ عظیم یعنی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی دعا کا وسیلہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ان سے دعا کروانا جب تک صحیح تھا جب تک وہ حیات تھے۔ دوسری چیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا غیر محرم کے سامنے پردہ کرنا ان کے کلچر کا حصہ ہے اور اسلامی نہیں ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہر بالغ عورت کا غیر محرم مرد کے سامنے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانکنا فرض ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت ہے، اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو کہ ڈھیلے ہوں اور اس میں سے جسم نظر نہیں آئے۔ نمبر 3، کچھ مسلمان عورتوں کو قبرستان جانے سے اور نماز جنازہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جو باتوں کی اجازت ہے، دونوں باتوں کی اجازت ہے۔ بر صغیر میں مرنے والوں کے لواحقین سویم 40واں 10واں اور برسی مناتے ہیں، جس میں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ یہ رسومات غیر اسلامی ہیں۔ ایسی رسومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے یا ان کے بعد تابعین نے کی۔ ہندو پاک میں مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس چیز کو مناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا ان کی باتوں پر عمل میں ہے۔ برصغیر میں مسلمان سفر اور محرم کے مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے۔ اسلام میں شادی ہر مہینے میں کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی سفر میں ہوئی تھی۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس ایک فرشتہ ہے، جو کہ غلط ہے۔ وہ ایک جن ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کسی بھی دوسرے مذہب کی عورت یا مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف صحیح ہے کہ ایک مسلمان مرد صرف ایک مسلمان عورت سے یا یہودی سے یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور ایک مسلمان عورت صرف ایک مسلمان، میں دوبارہ کہتا ہوں، صرف ایک مسلمان مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے بھی شادی کی، وہ شادی ہوئی کہ نہیں، اور جو بچے بھی ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ بغیر شادی کے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔